کیا روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تفصیل سے جواب دیں۔ اب اس میں کیا تفصیل سے جواب دینے کا، یا ہاں یا نہیں بول سکتے نا؟ کان میں تیل ڈالے یا ہم بولیں گے روزہ ٹوٹ گیا یا بولیں گے روزہ نہیں ٹوٹا؟ تو کان میں تیل ڈالنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ دیکھو بات ایسی ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہے منفذ اصلی۔ منفذ اصلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوراخ جسم میں جہاں سے کوئی چیز اگر ڈالی جائے تو وہ سیدھے معدے میں چلی جائے یا دماغ میں چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ کان میں تیل ڈالا گیا تو یہ تیل کہاں تک جائے گا؟ دماغ تک جائے گا؟ کوئی چیز نہیں جاتی دماغ تک۔ ناک ایک ایسا راستہ ہے کہ اس سے اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ حلق میں ہو کر کے پیٹ میں جا سکتی ہے۔ روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈالنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو کچھ راستے ہیں جیسے ناک ہے، منہ ہے، اور پیشاب پاخانے کا راستہ ہے۔ قبر پر چونا مارنا یا پوتنا کیسا ہے؟ بس اپنی تسلی کے لیے، میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ میت کے لیے تو آپ دعا کرو، ایصال ثواب کرو، وہی اندر جائے گا، یہ چونا تھوڑی اندر جائے گا۔ شادی میں لڑکی دلہن والے کھانے کا نظم کرتے ہیں، یہ کھانا کیسا ہے؟ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کھا سکتے، لیکن کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے اس میں علماء کی دو جماعت ہے۔ ایک جماعت یہ ہے کہ حضور نے اس بارے میں کوئی حکم نہیں دیا۔ مرد نے نکاح کیا تو مرد سے کہا اولم ولو بشاتن، ولیمہ دو، چاہے ایک ہی بکری کاٹو۔ تو لڑکے سے ولیمہ مانگا گیا، لڑکی والوں سے نہیں کہا گیا کہ تم کھانا پکاؤ کھلاؤ۔ اس لیے مباح ہے، جائز ہے، لیکن اسے بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ حتی الامکان گریز کرنا چاہیے، شرکت سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر نہ جائیں تو ناراضگی ہوگی تو جا کر پالتی مار کے بیٹھ کے کھا سکتے، کوئی بات نہیں۔ عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ائمہ کرام میں اس میں کیا اختلاف ہے؟ ہمارے یہاں جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے دگنا ہو جائے وہاں تک عصر کا وقت رہتا ہے، یعنی عین زوال کے وقت۔ اگر ہم نے کوئی چیز زمین میں لکڑی گاڑی اور لکڑی 6 انچ کی ہے تو جب سورج عین زوال کے وقت ہوگا تو دیکھا جائے گا اس کا سایہ کتنا ہے۔ جتنا اس کا سایہ ہے تھوڑا سا ادھر ادھر ہوگا، تھوڑا سا ادھر ادھر ہوگا، اس کو چھوڑ کر کے پھر وہ 6 انچ کی جو چیز ہے اس کا سایہ 12 انچ ہو جائے وہاں تک عصر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس کو سایہ اصلی کہتے۔ جو تھا وہ 6 انچ کی لکڑی ہے تو 6 انچ اس کا سایہ اصلی ہے۔ عین زوال کے وقت جو سایہ ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے۔ جیسے 1 انچ ہے تو جب سورج ڈھلا تب اس کا سایہ جو ہے مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہوگا۔ سورج جب نکلتا ہے تو سایہ مغرب میں رہتا ہے، پھر یہ سایہ گھٹتا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر سایہ ایک جگہ آ کے رک جاتا ہے، یہ زوال کا وقت ہے۔ پھر اس کے بعد سایہ ادھر بڑھنا شروع ہو جاتا، جب سورج ادھر آتا تو سایہ پھر ادھر جانے لگتا۔ تو جب سایہ ادھر جانے لگا اور زوال کے وقت 1 انچ سایہ تھا اور یہ لکڑی 6 انچ کی ہے تو جب 13 انچ کا سایہ ہوگا وہاں تک عصر کی نماز کا وقت رہے گا۔
عصر کی نماز کا وقت 13 انچ کے بعد شروع ہو. امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب یہ سایہ 7 انچ کا ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. تو وہ جو 1 انچ کا سایہ تھا وہ سایہ اصلی کہلاتا ہے. اس کے بعد جو سایہ ہے وہ سایہ مثل کہلاتا ہے. اسی لیے کہتے 1 مثل یعنی 6 انچ کی لکڑی ہے تو 6 انچ کا سایہ 1 مثل، اور 6 انچ اور ہو گیا تو 2 مثل ہو گیا. اتنا وقت یہ فرق ہے. تو ہمارے یہاں ظہر کا وقت کافی دیر تک رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھو گے جن کے یہاں سایہ اصلی کے علاوہ 1 مثل پر اذان دی جاتی ہے، جیسے اہل حدیث جماعت کے یہاں آپ دیکھو گے کہ ان کے یہاں عصر کی نماز جلدی ہوتی ہے، تو وہ 1 مثل کے بعد ان کے یہاں وقت شروع ہو جاتا ہے. وہاں سے عصر کا وقت شروع ہو گیا تو ان کے یہاں ظہر عصر میں وقت کم رہتا ہے. عصر سے لے کے غروب تک کا وقت زیادہ رہتا ہے. ہمارے یہاں ظہر سے عصر کا وقت زیادہ رہتا ہے اور عصر کے بعد غروب تک وقت کم رہتا ہے. زید نے ایک دفعہ ایک صاحب کو نماز کے لیے کہا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میں ایمان سے محروم ہو کر زندگی گزار رہا ہوں اور میں نماز کے لیے نہا دھو کر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسجد میں آؤں گا. اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے. تو اس پر کیا کہنا چاہیے؟ یہ بہت سنگین بات ہے. آدمی اگر یہ کہہ دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو ظاہر بات ہے پھر اس کے پاس رہا کیا. میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے نہیں لا کر دیا. میں اس وقت ضروری کام میں مصروف تھا. تو اب میرا دوست لوگوں میں یہ باتیں پھیلا رہا ہے کہ عید کے دن ہندو لوگ بھی پانی پلا دیتے ہیں اور لوگوں میں مجھ کو چوری کرنے کا اور مجھ پر چوری کرنے کا الزام لگا رہا ہے. تو اب میں کیا کروں؟ سمجھاؤ اس کو. زید مسجد میں سویا تھا. زید کو برے خواب آنے سے احتلام ہو گیا. تو کیا زید جس جگہ سویا تھا وہ جگہ پاک کرنا یا دھونا ہوگی، یا پوری قالین جس پر زید سویا تھا اس کو دھونا ہوگا؟ اگر ناپاکی کپڑے میں لگی، بدن پر لگی تو کپڑا اور بدن ناپاک ہو گیا، اور جہاں تک لگا ہے اتنا ہی ناپاک. جیسے آدمی لنگی پہن کر کے سویا تھا، احتلام ہو گیا، تو جتنی جگہ ناپاکی لگی ہے اتنی ہی جگہ لنگی کی ناپاک ہے، باقی پوری لنگی پاک ہے. اگر وہ ناپاکی قالین یا دری میں لگ گئی یا چادر میں لگ گئی تو جتنے پہ لگے گی اتنا ہی ناپاک. پوری قالین ناپاک نہیں ہوگی، پوری چادر ناپاک نہیں ہوگی. اور اگر وہ قالین یا دری اور چادر پر کچھ گیلا پن نہیں آیا، ناپاکی نہیں لگی، تو وہ پاک ہے. اسی طرح بدن پر جو کپڑا ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہوگا جب تک اس پر ناپاکی نہ لگے. عام طور پر لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو بنیان پہن کر کے ہم پہنے ہوئے تھے، اگر ہم بستری کی یا احتلام ہو گیا تو یہ کپڑا بھی ناپاک ہو گیا. ایسا نہیں. شب برات کی نماز جیسے صلاۃ التسبیح عورتیں جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ نفل کی جماعت مکروہ ہے. اگر گھر میں پڑھی لکھی عورتیں نہ ہو تو کیا پڑھ سکتی ہیں؟ اللہ کا ذکر کریں، نفل نماز پڑھ لیں. بعض گھر کے رنگ گرمی کے دنوں میں، بعض گھر کے لوگ گرمی کے دنوں میں اوپر چھت پر سوتے ہیں، تو کیا عورتیں اور لڑکیاں بھی سو سکتی ہیں؟ سو سکتی، کوئی حرج نہیں ہے شرعاً. البتہ ایسی چھت پر حضور نے سونے سے منع کیا ہے جس پر احاطہ نہ ہو. گیلری جو بنائی جاتی ہے 2.5-3 فٹ کی، وہ رکاوٹ نہ ہو تو ایسی چھت پر نہیں سونا چاہیے. جیسے ڈھابا ہوتا ہے، ڈھابے پر نہیں سوئیں گے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیند میں اٹھتا ہے، چلنے لگ جاتا. ایک بیماری ہوتی جس کو قابوس کہتے، قابوس، کہ آدمی نیند میں اٹھتا ہے تو جیسے بیداری میں وہ چلتا ہے ایسے ہی چلتا ہے وہ. اور بہت سارے کام جو
دن میں بیداری کی حالت میں کرتا ہے، نیند میں بھی کر لیتا ہے. میں نے ایسے ایک مریض کو دیکھا ہے. ہمارے ایک استاذ تھے، ان کو یہ بیماری تھی اور میں ان کی خدمت کرتا تھا. تو ہم لوگ جو ہے ان کے بازو میں کمرے میں سوتے تھے. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ نیند کی حالت میں اٹھ کر کے چلنے لگتے تھے. تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ دروازے میں تالا لگاتے تھے اور تالا لگانے کے بعد چابی ہم لوگوں کو دے دیتے تھے. ورنہ آدمی معمول کے مطابق چابی اگر تکیے کے نیچے رکھا تو اٹھا تو تکیے کے نیچے سے چابی نکال کے تالا نیند کی حالت میں آنکھیں بند رہتی کھول لیتا ہے. اب باہر نکل گیا تو کچھ بھی ہو سکتا. تو وہ تالا لگا لیتے تھے اور چابی دوسرے کو دے دیتے تھے. اب دوسرے نے چابی کہاں رکھی ان کو معلوم نہیں رہتا تھا. تو اگر اٹھ بھی گئے تو کمرے کے باہر نہیں نکل پاتے تھے. سمجھ رہے ہو؟ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، اگر ایسا کچھ ہوا، آہٹ ہوئی، تو ہم لوگ آواز دے کر کے ان کو بیدار کر دیتے تھے. اب ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ بس وہ نیند میں اٹھے اور پلنگ پر سے نیچے کود گئے. اب مچھردانی لگی ہوئی تھی تو مچھردانی لے کے کود گئے. ہم لوگوں نے زور زور سے آواز دی. پھر انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر ہم لوگوں نے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد ہم لوگوں نے پوچھا. میں دادا بولتا تھا ان کو. میں نے کہا دادا کیا ہو گیا تھا؟ بولے میں خواب دیکھا کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں اور یہ دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو میں ٹرین سے کود گیا تھا. تو ایسی چھت پر نہیں سونا چاہیے جہاں رکاوٹ نہ ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اٹھتا ہے بیدار ہو جاتا لیکن نیند کا اتنا غلبہ رہتا ہے کہ پھر وہ ادھر ادھر چلتا ہے تو چھت سے گرنے کا، حادثہ ہو جانے کا اندیشہ. نکاح کے بعد کھجور، چھوارا اور شربت وغیرہ دیا جاتا ہے، اس کا لینا کیسا؟ لے سکتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک.